بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. الحدیث رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی ضرورت اور حاجت آن پہنچی اور اس نے اس ضرورت اور حاجت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لوگوں سے اس ضرورت کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے لگا، تو لم تصد فاقتہ، اس کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن انزلها باللہ، اور جو اپنی اس ضرورت اور حاجت کو اللہ پر پیش کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اوشک اللہ لہ بالغنا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا۔ دوستو، کوئی بھی مشکل اور پریشانی آئے تو ضروری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا سب سے پہلے یقین رکھے کہ میری اس مشکل اور پریشانی کا حل صرف اور صرف اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی اس پریشانی سے مجھ کو نکال سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی اس پریشانی، اس دکھ اور اس تکلیف کو اللہ کے دربار میں پیش کریں اور اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا سب کچھ ہے، لہذا اس ضرورت کے وقت میں، اس پریشانی اور دکھ کے وقت میں میری مدد فرما۔ تو سب سے پہلے اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنا قطعاً منع نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اسباب اختیار کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، چونکہ اسباب کا خالق بھی اللہ ہے، اسباب میں اثر بھی اللہ نے رکھنا ہے، لہذا سبب کا اختیار کرنا یہ تو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سبب اختیار کرو۔ اصل اس بات کا یقین کہ کوئی بھی دنیا کا کام سوائے اللہ کے حکم کے، سوائے اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی ہر ضرورت اور حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری ضرورت اور حاجت کو پورا فرمائے۔ یقیناً اللہ ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔